یہ ہفتے کی دوپہر ہے اور اندازاً 400 جنگجو ریاست ٹینیسی کے شہر نیشول کے نزدیک واقع ایک اسٹیٹ پارک میں مقابلے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اس قسم کے مقابلے کو قرون وسطی کا قدیمی مقابلہ یا فوم فائٹنگ کہتے ہیں۔ وانڈر کہلانے والے تجربہ کار جنگجو نیتھن لارکن کے مطابق اس مقابلے کا تعلق کسی تاریخی واقعے سے زیادہ تصوراتی فکشن سے ہے۔ بہت سے کھیل لوگوں کے دی ہابٹ اور دا لارڈ آف دا رنگز سیریز پڑھنے کے بعد اور ان کی ان کہانیوں کو حقیقی زندگی میں ڈرامائی شکل دینے کی خواہش سے پیدا ہوئے۔ ٹیلر نامی کردار ادا کرنے والے ایئن نکولس آج فیلڈ مارشل ہیں۔ ان کا کام تمام ہتھیاروں کو چیک کر کے یقینی بنانا ہے کہ وہ تمام حفاظتی شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ چاہے یہ 8 فٹ کے بڑے ہتھیار ہوں یا 3 فٹ کے چھوٹے ہتھیار، آپ کو بس انہیں چھو کر یقینی بنانا ہے کہ وہ حملے کے لیے محفوظ ہیں۔ اس روز ٹیلر نے تیر کمان بازوں اور ان کے تیروں کو کھیلوں سے بین کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہلکی بارش کی وجہ سے تیر گیلے ہو گئے ہیں۔ جنگ سے پہلے جنگجو جوڑوں اور چھوٹے گروپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ نئے کھلاڑیوں کو قواعد و ضوابط کی ایک طویل فہرست یاد کرنی پڑتی ہے، لیکن وانڈر کے مطابق سب سے بڑا چیلنج پہلا وار کرنا ہے۔ جب آپ کچھ بار یہ کر لیتے ہیں تو ایسا کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کو اس روایتی سوچ سے باہر نکالنے میں کچھ وقت ضرور لگتا ہے، جس کے مطابق انہیں کبھی بھی کسی کو نہ مارنا سکھایا جاتا ہے۔ فوم فائٹس بہت بے ترتیب ہوتی ہیں۔ وانڈر اپنی تلوار اور ڈھال کو نیزے اور تیر لے جانے والے جنگجوؤں کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ انہیں اپنے قریب رکھنا چاہیں گے۔ آپ کی ڈھال تیار ہے تاکہ آپ انہیں زیادہ آسانی سے روک سکیں، اور آپ اپنی تلوار سے اپنا دفاع کرتے ہیں، کیونکہ اپنے جنگجوؤں کو زندہ رکھنے کا نتیجہ ہوگا زیادہ دشمنوں کی شکست۔ جبکہ ایشول کی ڈیمیرین نامی میڈیول کامبیٹ سوسائٹی اس طرح کے ہفتہ وار اجتماعات منعقد کرتی ہے۔ بیلٹین نامی یہ ایونٹ 1989 سے سالانہ منعقد ہو رہا ہے۔ پورے کے پورے خاندان قدیمی دور کے ملبوسات پہن کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ دکاندار ملبوسات اور ہتھیار بیچتے ہیں۔ یہ تازہ ہوا میں باہر نکل کر ورزش کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ یہ دوستوں سے ملنے کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ میرے اپنے زیادہ تر جاننے والے اب اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس سال حصہ لینے والوں کا تعلق 1 درجن امریکی ریاستوں اور کینیڈا سے تھا۔ فوم فائٹنگ گروپس شمالی امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا میں موجود ہیں۔ مائک اوسبورن کے ساتھ ملک امید، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔